السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو آج ہم سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان مراد ثالث کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو مراد ثالث سلیم ثانی کے بڑے بیٹے تھے اور یہ سلطان سلیم ثانی کے دور میں صوبہ منیسا کے گورنر تھے، اور سلطان بنتے ہی آپ نے روایت کے مطابق اپنے 5 بھائیوں کو قتل کروا دیا اور آپ نے شراب کی ممانعت کا فرمان جاری کیا، لیکن اپنی فوج ینیچری کی بغاوت کی وجہ سے آپ کو اپنا فرمان واپس لینا پڑا۔ دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ سلطان بننے کے بعد پہلے 4 سال انتہائی امن و امان کے تھے، کیونکہ اس وقت انتظام سلطنت وزیر اعظم محمد سکولی کے ہاتھوں میں تھا، مگر اس دوران شاہی حرم کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا اور سلطنت کے بڑے فیصلے حرم کی 4 خواتین کی خواہش کے مطابق ہونے لگے۔ ان میں سے ایک سلطان کی والدہ نور بانو تھی، دوسری صفیہ تھی جو سلطان کی محبوبہ تھی، یہ بیفو جو وینس کا ایک امیر خاندان تھا اس کی رئیس زادی تھی، یہ انتہائی خوبصورت تھی، اور وینس نے سلطان مراد ثالث کو کئی بار جنگ کے لیے مجبور کیا، لیکن اپنی اس حسین و جمیل محبوبہ کی بات سنتے ہوئے کبھی جنگ نہ کی۔ تیسری خاتون کا تعلق ہنگری سے تھا اور ان کو بھی سلطان کی خاص توجہ حاصل تھی، اور چوتھی خاتون جانے فدا تھی جو حرم کی خاص محتمم تھی، اور یہی 4 خواتین سلطنت کے نظام کی دیکھ ریکھ کیا کرتی تھی، اور سلطان مراد ثالث کے دور میں سلطنت کو بہت سی اہم فتوحات بھی حاصل ہوئی۔ 1576 میں ایران کے شہنشاہ توماسف کا انتقال ہو گیا اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں تخت کی جنگ چھڑ گئی، اور عثمانیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جورجیا پر حملہ کیا۔ لالا مصطفیٰ پاشا کی قیادت میں عثمانی فوج نے جورجیا پر قبضہ کر لیا اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ابھی قبضہ کیے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ایران کی فوجوں نے جورجیا پر حملہ کر دیا۔ جورجیا کے امیر عثمان پاشا نے پہلی ایرانی فوج کو شکست دی، لیکن بعد میں ایران کی بڑی فوج نے اس پر حملہ کیا اور اسے پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس کے بعد عثمان پاشا نے داغستان اور کوہ قاف کو فتح کیا اور کہفہ تک جا پہنچا، اور عثمان پاشا نے خان محمد کرائی جو کریمیا کا حاکم تھا اس کے بھائی اسلام کرائی کے ساتھ مل کر اسے قتل کروا دیا، کیونکہ خان محمد کرائی نے سلطان کی فوجی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور عثمان پاشا اس کا سر لے کر مراد ثالث کے پاس حاضر ہوئے، اور اس کے بعد عثمان پاشا 1,60,000 کی فوج کے ساتھ ایران کے شہر تبریز پر حملہ آور ہوئے، اور ایرانیوں نے پہلے ہی تبریز شہر خالی کر دیا، اور پھر 1590 میں سلطنت عثمانیہ اور ایران کے درمیان صلح ہو گئی، جس کے مطابق جورجیا، اورستان، شردان، تبریز اور آذربائیجان کے کچھ علاقے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیے گئے، اور ان پر یہ شرط بھی لاگو کی گئی کہ وہ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی گستاخانہ کلمات استعمال نہیں کریں گے۔ مراد ثالث کا دور یورپیوں کے ساتھ صلح سے گزرا، اور انگلستان نے وہی مراد حاصل کرنے کی درخواست کی جو فرانس کو حاصل تھی، اور سلطان نے اسے منظور بھی کر دیا۔ 4 سالوں تک محمد سکولی نظام سلطنت کو چلاتے رہے اور انہوں نے سلطنت کو اسی عروج پر قائم رکھا جس کی وہ حقدار تھی، لیکن آپ شاہی حرم کی گنونی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے خلاف بہت سی سازشیں کی گئی اور آپ کے اختیارات بہت کم ہو گئے، اور 1578 میں محمد سکولی کو قتل کر دیا گیا۔ آپ کی موجودگی میں سلطنت کو بہت سی بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئی تھی، اور آپ کے بعد سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ آپ کے بعد یکے بعد دیگرے 10 وزیر اعظم تبدیل کیے گئے جو شاہی حرم کے مطابق چلتے تھے، اور رشوت عام ہو گئی اور سفارشوں کے ساتھ کام ہونے لگے، اور فوج میں بھی سفارش ہی چلتی تھی، حتیٰ کہ فوج ریاست کی قیمتی ترین جاگیریں فروخت کرنے لگی۔ یعنی چری تو اس حد تک خود سر ہو گئی کہ وہ کبھی بھی مراد ثالث کو دھمکیاں دے کر کسی بھی وزیر کو مروا دیتی اور اپنی پسند کے حاکم مقرر کرواتی، اور اسی دوران ہنگری اور آسٹریا سے جنگ چھڑ گئی اور ینیچری کو باہر بھیجنے کا موقع مل گیا، اور یہ ینیچری فوج جو کسی دور میں جذبہ جہاد سے لڑتی تھی اور مشکل سے مشکل جنگ کی فتح اپنے نام کرتی تھی، اب ہر برائی اس کے اندر سما گئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کی شکست مقدر بنی، اور اسی دوران یورپی اقوام ٹرانسلوینیا، ولیچیا اور مولڈیویا نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور ان علاقوں میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایران سے بھی جنگ شروع ہو گئی۔ ایسے دور میں جب سلطنت عثمانیہ ہر طرح کے خطرے سے دوچار تھی، اسی وقت مراد ثالث کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ثالث نے تخت سلطنت سنبھالا۔ دوستو امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔